السلام علیکم. ہاں السلام. خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. جی میں محمد ساحل بات کر رہا ہوں. کون؟ محمد ساحل بات کر رہا ہوں ضلع امیٹھی سے. ہاں. اصل بات ایک بریلوی بھائی ہمارے ہیں، ہمارے گاؤں میں بریلوی بھائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی کے 4 اکابر کافر ہیں. استغفر اللہ. اچھا. This call is now being recorded. تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ وہ کافر ہیں یا نہیں کافر؟ تو کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ میرے علم میں نہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اشرف علی تھانوی نے نبی کے شان میں گستاخی کی، اور قاسم نانوتھی صاحب نے نبی کی گستاخی کی، اسماعیل دہلوی نے نبی کی گستاخی کی. اسماعیل دہلوی ہاں تو دیوبندی بریلوی دونوں تو انبیاء کے گستاخ ہے ہی نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں. اچھا دیوبندی گستاخ ہیں؟ دیوبندی بریلوی دونوں دونوں انبیاء کے گستاخ ہیں. اچھا پھر ایک اور مسئلہ ایک اور بتا رہے تھے کہ غیر مقلد جو وہابی اہل حدیث ہیں وہ اللہ تبارک و وہ غیر مقلد بریلوی ہوتے. غیر مقلد دیوبندی بریلوی ہوتے ہیں. ہاں. اچھا غیر مقلد دیوبندی وہابی ہوتے ہیں نا؟ نہیں، غیر مقلد تو دیوبندی بریلوی دونوں ہی ہوتے ہیں. یہ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں کرتے، غیر مقلد ہوتے ہیں. عقیدے میں تقلید کون کرے گا رے؟ تو غیر مقلد ہوئے نا رے. عقیدے میں تقلید کرے گا تو غیر مقلد ہوا کہ نہیں؟ عقیدے میں تقلید کرے گا تو غیر مقلد ہوا نا. نہیں تو عقیدے میں تقلید کرے گا. ہم تیرے سے پوچھا عقیدے میں تقلید کرے گا؟ ارے تو غیر مقلد ہوا کہ نہیں یہ بتانا. دیکھ ہم تیرے سے بات اس لیے کرنے ہم تیرے سے بات کرنے کے لیے آئے تھے. ہم سوچے کہ تو دیوبندی ہے، اسی بنا پر ہم تم دیوبندی ہو تو اسی بنا پر ہم کال لگائے تھے کہ آپ سے بات کریں. ہم دیوبندی نہیں، اہل حدیث ہے. ہاں اہل حدیث کے ہاں تو اہل حدیث کے پیشوا جو ہیں، ٹھیک ہے سنیے میری بات، کال کاٹ کر کے بھاگیے گا نہیں. نہیں تمہارے مقلد تھوڑی ہم کہ تم جو بولے وہ کریں گے. نہیں کال کٹ کر کے بھاگیے گا. میں تو پیار ہی سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے مکان اور جگہ مطمئن کرنا غیر مقلدین کے مجددین. نواب حسن صدیق حسن خان نے لکھا کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہے، عرش اس کا مکان ہے، اور دونوں قدم اپنی کرسی پر ہے رکھے ہیں. اور کرسی اگر یہ کوئی بات کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے تو غلط ہے. ہم اس کی تائید نہیں کر رہے. اس پر حکم کیا لگے گا؟ بس اس کی حکم لگا دی نا، اس کی بات کی تائید نہیں کرتے. اس سے غلطی ہوئی یعنی کہ صدیق حسن بھوپالی غلطی پر تھے. اچھا اللہ سنیے میری بات. تو اللہ تبارک میری بات اس نے محبت سے سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. دیکھیے خدا تعالی عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں قدم اپنی کرسی پر رکھے ہیں، اور کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور ذات خدا کی جہت فوق، اوپر اور طرف اعلیٰ بلندی میں ہے، اس کو جہت فوقیات کی ہے. اور وہ عرش پر رہتا ہے اور اترتا ہے، ہر شب کو اترتا اور آسمان دنیا کی طرف اس کے لیے داہنا بایاں ہاتھ اور قدم، ہتھیلی اور انگلیاں اور آنکھیں، 2 آنکھیں اور منہ اور پنڈلی وغیرہ سب چیز بلا کیف ثابت ہے. ٹھیک ہے. کتاب التوحید، ٹھیک ہے. اگر حوالہ مانگیں گے تو حوالہ دے دیں گے. اب اس کے بارے میں اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو جیسے کہ اللہ کا ہاتھ مان رہا، اللہ کا پیر مان رہا، اللہ کا ہاتھ مان رہا، اللہ کا انگلی مان رہا، اللہ کا پنڈلیاں مانگ رہا ہے، اللہ کا کرسی قدم مانگ رہا ہے کہ اللہ کرسی جو ہے قدم رکھنے کی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس پر کیا معاملات ایسے کیا ہوں گے؟ جو پہلے اگر بات بہت ساری باتیں کیے اور بہت ساری باتوں کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا ہے. پہلے جو بات کہی کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ بات کی ہم تائید نہیں کرتے، غلط ہے. اچھا یہ عرش پر بیٹھنے والی بات، اللہ عرش پر بیٹھنے والی بات بلند ہوا، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا نہیں، لیکن لفظ بیٹھا ہوا ہے. لفظ بیٹھا ہوا بھائی کیوں؟ ارے بول دیے نا غلط، تو کائے کو اس پہ بحث کر دو. لیکن اگر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پاؤں، اللہ کا جسم، اللہ کا مسکراہٹ، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کی انگلیاں، یہ نہیں مانتا ہوں، قرآن کا منکر ہے. اچھا یعنی کہ اللہ کا ہاتھ مانتے ہو؟
بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا قدم مانتے ہیں، اللہ کا ہاتھ مانتے ہیں، اس کی 2 انگلیاں ہیں، دونوں انگلیوں کے درمیان استغفر جو دل ہے. یہ تو استغفر اللہ قرآن کا منکر ہے، وہ وحی کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، وہ عقیدہ ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. عقیدہ یہ اللہ کا ہاتھ ماننا، اللہ کا پنڈلیا ماننا، اللہ کا جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے قدم، جو قرآن میں بتائے ہم اس پر ایمان. کون سا پارا کون سا ہے بتائیے. چلیے یار اب تو تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں تم سے کیا. نہیں کون سی قرآن میں لکھی ہے، کون سی آیت میں لکھی، کون سا سورہ ہے، کون سی آیت ہے، بتاؤ تو پہلے. ایسے تھوڑی چلے گا. تمہیں اتنا ہی علم نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا، لیکن کہاں پہ کہہ دیا؟ قرآن میں کہاں پہ کہہ دیا؟ ہم کو دلیل چاہیے نا. دلیل سے ریکارڈنگ آپ کر رہے ہیں نا، دلیل چاہیے مجھے. ایسے زبان سے تمہارا مقلد تھوڑی ہوں میں. کیونکہ آپ قرآن سے محروم لوگ ہو نا. دلیل دو مجھے. دلیل کی ضرورت ہے. تمہاری زبان تھوڑی مانیں گے ہم. دلیل کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانو، اللہ کی پنڈلیاں مانو، اللہ کی انگلیاں مانو، اللہ کے ہاتھ مانو، اللہ کی آنکھ مانو. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اس کی دلیل دو مجھے. وہ تو جب ہم دیں گے تو آپ نہیں مانو گے، آپ قرآن کے منکر. ارے دلیل دو نا، دلیل دو نا، دلیل دو نا. ہاں دلیل دو مجھے، دلیل دو پہلے. دلیل دو. تم نے اتنی بڑی دعویٰ کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ مان رہے ہو. بالکل اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بے نیاز ہے. چلیے ٹھیک ہے، آئیے اب آپ سنیے گا. آپ چلیے دیجیے دلیل دیجیے مجھے. چلیے دلیل پہلے، سب سے پہلے قرآن پڑھے نا کبھی. ارے تو دلیل دے پہلے مجھے. سورہ بتا، سورہ کی آیت نمبر بتا، سورہ نمبر بتا چل. صبر رکھو نا بھائی، صبر رکھو نا. ہاں صبر میں رکھا ہوں. چل گوگل مقلد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اللہ صلی علی سیدنا. روایت ہے کہ اللہ کے نبی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھیے سامنے پہلے ایک منٹ خاموش ہو جا. یہ دیکھو اس نے کہا کہ کلام مجید فرقان. میری بات سن پہلے، میری بات سن پہلے، میری بات سن پہلے، آ رہی ہے نا میری بات سن پہلے، میری بات سن پہلے. کلام پاک کی آیت پیش کر. میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی پیدا ہو جاتا ہے. پہلے میری بات صبر کر. پہلے میری بات یہودیوں کی طرح انگلیاں کیوں ڈالی، سننے میں بڑبڑانے کیوں لگے. دیکھیے سامعین، اس نے کہا کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے. تو قرآن پہلے قرآن کی دلیل دے، پہلے قرآن کی دلیل دے، پہلے قرآن کی دلیل دے. پہلے حدیث کی دلیل نہیں دوں گا. پہلے قرآن کی دلیل دے، پہلے قرآن کی دلیل دے، پہلے قرآن کی دلیل دے، پہلے قرآن کی دلیل، پہلے قرآن کی دلیل، پہلے قرآن کی دلیل. جب قرآن پڑھا جائے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو. یہودی والی فطرت ہے نا، قرآن پڑھا جائے تو بڑبڑاؤ. پہلے قرآن پڑھ. تو حدیث شریف پڑھا، تو حدیث شریف پڑھ رہا ہے نا، تو حدیث شریف تو بڑبڑانا شروع. ارے ہمارے، میں کہہ رہا ہوں کہ تو نے کلام، تو نے اتنا بڑا دعویٰ، تو نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں دو گیپ ہے. تو نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ اللہ کلام، تو نے کہا کہ کلام مجید، تو نے کہا کلام مجید فرقان حمید میں ہے. تو کلام مجید کو دکھا، تو کلام مجید میں دکھا، تو کلام مجید، تو کلام مجید میں دکھا. تو کلام مجید پہلے کلام پاک پیش کر، اس کے بعد حدیث پیش کر. تم نے جو ابھی تو کلام مجید، اللہ کے نبی صلی کی محبت کا، وہ تو حدیث پڑھنے پر تم بڑبڑانے لگے یہودیوں کی طرح. یہ تمہاری جہالت ہے. یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا دعویٰ کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اس کے بعد تم نے حدیث شریف پیش کی. بالکل ہے، بالکل ہے، تم نے حدیث شریف پیش کی. حدیث شریف اور قرآن شریف ایک ہے. بالکل ایک ہے.
تو ثابت، ارے کیا کیا ثابت کرے گا تو؟ پہلے یہ ثابت کر قرآن مجید میں اللہ کا ہاتھ پہلے ثابت کر، تو اللہ کا پنیلیا ثابت کر، اللہ کا پنیلی ثابت کر، اللہ کا پنیلی ثابت کر، ابے بے وقوف پہلے اللہ کا پنیلی ثابت کر، اللہ کا ہاتھ ثابت کر، اللہ کا ثابت ہوگا پہلے کلام مجید سورہ بتا، سورہ نمبر بتا، کلام مجید جس انداز میں تو گفتگو کر رہے ہیں نبی کی سنت ہے، ابھی تو بہت میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں ابھی نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان و دل قربان ہے، لیکن تو نے نبی اللہ تو نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو دلیل کیوں نہیں دے رہا؟ تو کلام مجید فرقان حمید کی دلیل کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو دلیل کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ کے کلام سے دلیل کیوں نہیں دے رہا؟ تو دلیل دے، میں خاموش ہو رہا ہوں، تو دلیل دے، اللہ کے کلام سے دلیل دے، پہلے مجھے سورہ بتا، آیت نمبر بتا، سورہ نمبر بتا، آیت نمبر بتا، چل بتا پہلے، اس کے بعد صحیح بخاری میں نہیں سنوں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج، لیکن بخاری نہیں سنوں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید پیش کر، تو نے یہ کہا کہ اللہ کے کلام میں موجود ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کے بیچ میں گیپ ہے، اللہ کا پنلی ہے، اللہ عرش معلیٰ پر سے اترتا ہے، تو یہ سب چیز ثابت کر کلام مجید سے، پہلے یہ ثابت کر، اس کے بعد بخاری شریف سنوانا، بخاری شریف سنا، اس کے بعد ہم تیرے کو کلام مجید فرقان حمید بخاری حدیث شریف اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سنائیں گے، امام ترمذی کے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اقوال سناؤں گا میں تجھ کو۔ پھر تو کلام مجید فرقان حمید تو نے جو دعویٰ کیا نا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ کا پنلی، اللہ کی انگلی، اللہ کی آنکھ، اللہ آسمان زمین پر اترتا ہے، اس کی مجھ کو دلیل دے قرآن مجید سے، اس کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ چل دلیل دے مجھے، اس کے پہلے آگے بڑھاؤں گا یا اس کے بعد اور بڑھاؤں گا؟ نہیں، آگے بڑھنے دوں گا، بڑھنے دوں گا، بڑبڑا نہیں رہا ہوں میں، تیرے کو بتا رہا ہوں، تیرے کو سمجھا رہا ہوں کہ پہلے تو کلام مجید فرقان حمید کی تو نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا، عرش پر بیٹھنے کا تو نے انکار کر دیا عرش پر بیٹھنے کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو نے انکار کیا، ٹھیک ہے چل انکار تو نے کیا، اس نے کہا کہ وہ غلطی کی، انہوں غلطی کی، لیکن تو نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے جسم ہے، اللہ کا پنڈلیا ہے، اللہ دونوں ہاتھ کے بیچ میں جو انگلیوں کے بیچ میں گیپ ہے وہ گیپ ہے، تو پہلے یہ ثابت کر کلام مجید سے، فرقان حمید سے۔ تیرے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، اگر تو نہیں ثابت کرے گا تو میں کال کٹ کر دوں گا، یہ سمجھ لوں گا کہ غیر مقلدین کے اندر کوئی غور میں نہیں۔ ابے تو دلیل نہیں دے رہا تو کیا کروں گا بے؟ تو دلیل دے مجھ کو قرآن مجید کی۔ ارے تو میں دے رہا ہوں نا، تو سن کے دلیل دے بخاری شریف نہیں، قرآن شریف دلیل دے مجھے، مالک رضی اللہ عنہ قرآن شریف ہم بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کا جسم مانا یا جسم کا کوئی حصہ مانا تو وہ کافر ہے۔ کیا مانا؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کا جسم مانے یا جسم کا کوئی حصہ مانے تو وہ کافر ہے۔ میں ثابت کروں گا، میں پڑھوں گا، میں ثابت کروں گا، میں بتاؤں گا تجھ کو، میں سناؤں گا نا، میں تجھ کو پڑھ کے بتایا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں دلیل دوں گا، لیکن تو نے یہ دلیل پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کے درمیان جو انگلیاں کے درمیان جو بیچ میں گیپ ہے وہ اللہ کے گیپ ہیں، اللہ کی پنڈلیاں ہیں، اللہ کے 2 آنکھ ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کے 2 پیر ہیں، اللہ کرسی پر بیٹھا، اللہ کا قدم جو ہے کرسی پر ہے، اس پر تو اتفاق کرتا تھا، بلکہ ایک چیز سے تو اتحاد کیا ہے۔ چل بول کیا؟ چل دلیل دے مجھے، قرآن مجید کی دلیل دے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، اس کو چھوڑ دے تو، یعنی کہ تو اللہ کے ہاتھ کا ثابت کر، اللہ کا پیر ثابت کر، داہنا بایاں پیر ثابت کر، اللہ کے آنکھ ثابت کر، اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ثابت کر، تو پہلے کلام مجید سے ثابت کر۔ تو سن نہیں رہنا یار، چل ثابت کر، میں تو سن رہا ہوں نا، تو ثابت تو ہم دیکھ اماموں کا قول نہیں سنوں گا، ہم نہ امام بخاری کا قول سنوں گا، نہ امام مسلم کا قول سنوں گا، نہ کسی کا قول نہیں سنوں گا، کلام مجید فرقان حمید سے پہلے کسی کا قول ہی نہیں سنوں گا میں۔ اللہ کے کلام کے بعد جس کا تو قول سنائے گا میں اس کا قول سنوں گا، لیکن اللہ کے کلام کے بعد میں ہر ایک قول کو سنوں گا، لیکن پہلے اللہ کا فرمان، تو نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے کلام میں ہے تو اللہ کے کلام سے ثابت کر مجھے، تو چل ثابت کر۔ کیا ثابت کرنا ہے؟
اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے داہنا بایاں ہاتھ ہے، 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، اللہ آسمان سے اترتا ہے بیٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اللہ کی انگلیاں ہیں، انگلیوں کے بیچ میں جو حصہ غیب خالی ہے وہ بھی ہے، یہ سب ثابت کر تو مجھے۔ چل سورہ نمبر بتا، سورہ بتا، آیت نمبر بتا، چل۔ یہ مرا ہے آج، اس کا جنازہ نکلے گا آج۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھنے کا انکار کر دیا، تو ٹھیک ہے، عرش پر بیٹھنا انکار کر دیا ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ مانا، اللہ کا پیر مانا، آج اس کا جنازہ نکالوں گا میں، پریشان مت ہو تو۔ میں جب تک کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہیں مل رہی دلیل؟ ابھی تو ہم تجھے بڑبڑانے دے رہے ہیں، دلیل تو ڈھونڈنا، دلیل ڈھونڈ، مجھے بڑبڑانی مت دے مجھے، میں اللہ کے رسول کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ جھوٹ منافق ایسی بیان کرتے تھے اور عمل کی باری آتی تو بھاگ جاتے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی حسن جمال کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے منافق، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو منافق کہہ رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ منافق کہہ رہا ہے، حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو منافق کہہ رہا ہے، نبی کی شان بیان کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو یہ منافق کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو منافق کہہ رہا ہے۔ جو خدا کو مکار کہہ سکے، جو خدا کو مکار کہے، وہ تو صحابہ کرام کی بات دور کی بات رسول اللہ کو بھی مکار کہہ سکتا ہے، مادر رب العالمین۔ چل دلیل تو دے، ابے تو دلیل دے مجھے، کلام، ابے تو دلیل دے، پڑھنا میرا کام ہوگا۔ سورہ قاف، سورہ قاف، سورہ نمبر بتا، آیت نمبر 30، سورہ نمبر بتا، سورہ نمبر، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 30، یوم نقول لجہنم، رک جا، صبر، تو جانتا ہوں کتنا بڑا سورہ قاف ہے۔ ہاں، آیت نمبر 50 آیت نمبر 30۔ ہاں چل پڑھ، آیت نمبر پڑھ۔ یوم نقول لجہنم هل امتلاتی وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ اب اس کی تفسیر پڑھ لے۔ اچھا تفسیر پر بات کرے گا، تفسیر پر بھی بات کرے گا نا؟ نہیں تفسیر کا تو مقلد ہے، تفسیر کا تو مقلد ہے، قرآن کی تفسیر کو تو مانتے نہیں؟ نہیں تفسیر کی تو ارے ہم مانتے ہیں، ہم تو تقلید کرتے ہیں نا، ہم تو مقلد ہیں، تو غیر مقلد ہے، تو تفسیر کی کیا بات بنے گا؟ اس میں اللہ کا جسم کہاں مانا گیا، اللہ کا ہاتھ کہاں مانا گیا، اللہ کا پیر کہاں مانا گیا ہے؟ اللہ کے بیچ ابھی تیرے کو قرآن چاہیے تھا نا، ابھی آدھی بات سن کے تیری میت نکل گئی، ابھی پوری بات سننے کے بعد تو کتنی میت نکلے گی؟ جہنم سے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہہ رہی ہے اور کچھ ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ کس کا پڑھ رہا ہے یہ بتا؟ کسی کا بھی کر لے، تو کسی کا بھی کر لے، کس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، کس کی تفسیر، کس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، کس کی تفسیر پڑھ رہا ہے، تو کس کی تفسیر پڑھ رہا ہے؟ تفسیر ابن عباس پڑھ رہا ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہے، تفسیر جلالین پڑھ رہا ہے، تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہے، کون سی تفسیر پڑھ رہا ہے؟ تو کون سی تفسیر پڑھ رہا ہے میرے کو تو یہ بتا دے بس پہلے۔ ارے تو یہ بتانا تو کون سی تفسیر پڑھے گا؟
अरे हमारे लिए इब्ने अब्बास मैंने क्या रज़ियल्लाहु कहा था कि जब कुरान आएगा तो तू और बड़बड़ाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन, झूठों पर अल्लाह की बेशुमार लानतें हो। अब मेरी बात सुन, देखिए सामईन मेरी बात सुन, उसके बाद खामोश हो जा, मैं खामोश हो जाऊंगा। मेरी बात सुन कि अल्लाह ताला जहन्नम में अपना कदम नहीं डालेगा, ये साबित कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरी बात सुन पहले, ठीक है। देखिए सामईन, इसका दावा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, अल्लाह तबारक व तआला का पैर है, अल्लाह तबारक व तआला की आंख है, अल्लाह तबारक व तआला का कान है, अल्लाह तबारक व तआला का दोनों हाथ है, दोनों हाथों के दरमियान जो उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर दरमियान में गैप है। इस आयत करीबा में सूरह काफ आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जहन्नम से, क्या जहन्नम से फरमाता है, जिस दिन हम जहन्नम से फरमाएंगे क्या तू भर गई, तो अर्ज करेगी कुछ और ज्यादा है। तो अब ये बताओ, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ फरमाया कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 जिस्म हैं, मेरे 2 हाथ हैं? तफसीर पढ़ना बेटा, इसकी तफसीर पढ़ना मेरे लाल, इसकी तफसीर पढ़ो, मेरे आधे की रिवायत देख। मेरी बात तो सुन पहले, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात नहीं सुन। में डाल दिए जाएंगे तो वो कहेगी क्या और भी है डाले जाएं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना कदम रख देगा, वो कहेगी बस। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब तफसीर हदीस नंबर 1956 सफ़ा नंबर 952, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब तफसीर हदीस नंबर 1957 सफ़ा नंबर 952। अब अल्लाह को भी तो छोड़ेगा, रसूल को भी छोड़ेगा, तू है ही गुस्ताखे रसूल। अब बस हो गया, मेरी बात सुन। मोहतरम सामईन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए भागा इस इमाम अहमद बिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, ये देखिए गैर मुक़ल्लिद था, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ पैर वगैरह साबित करने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, हाथ पाँव पटका, आखिर में कोई दलील नहीं दिया। ये फ़ोन कॉल कट करके भाग गया ये। और इसीलिए हम बरेलवी भाई कहते हैं कि इन देवबंदी वहाबियों से बचो, इनके पास दावे तो लंबे होते हैं, दलील एक भी नहीं होती है। सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनिएगा और इसको देखिएगा। इसने दावा किया था कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का पैर है, अल्लाह का पिंडली है, अल्लाह का जिस्म है, मान रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू एक आयत दिखा दे जिसमें अल्लाह फरमाया हो मेरा पैर है, जिसमें अल्लाह फरमाया हो मेरा हाथ है, अल्लाह फरमाया हो मेरा कदम है। और उसने कहा कि अल्लाह के हाथ में जो उंगली है, उंगली के हाथ में जो गैप है वो भी है। हम बोले कि ये सब चीज़ तू साबित कर दे तो मैं तेरी बात सुनूंगा, लेकिन पहले कुरान मजीद, फिर उसके बाद अहादीस, उसके बाद फिर सुनूंगा, इसलिए कि तेरा कौल है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। लेकिन ये नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक आयत पेश किया सूरह काफ की आयत नंबर 30 में अल्लाह फरमाता है जहन्नम से, क्या तू जहन्नम भर गई? तो जहन्नम कहेगी नहीं, अभी कुछ बाकी है। ठीक है, तो ये आयत करीम पेश किया उसने। तो इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अल्लाह तबारक तआला ने कदम रखा है? अब कहता है तफसीर पढ़ो। अरे तफसीर बेवकूफ़ हमार की औलाद, सिर्फ तफसीर पर तेरा अक़ीदा है, तू गैर मुक़ल्लिद है रे, कज़्ज़ाब आज़म, दज्जाल आज़म, बेदल कबूदम, चौकत घामड़। तू तो गैर मुक़ल्लिद रे, बेवकूफ़। तू क्यों तफसीर की तरफ भाग रहा है रे? तो आयत करीमा में साफ वाज़े जो आयत करीमा हो कि अल्लाह, जिस तरीके से तुम लोग कहते हो कि एकदम साफ वाज़े हो, रबीउल नूर पर साफ वाज़े हो, 11वीं शरीफ में साफ वाज़े हो, 12वीं शरीफ में, तो इसी तरीके से साफ वाज़े हो कि हाँ अल्लाह का कदम रखा, नहीं साबित किया, लेकिन आखिर में कॉल कट करके ही भाग गया है। रिकॉर्डिंग सुन लिए आप अच्छी तरीके से, दोबारा से फिर सुनिएगा। अस्सलामु अलैकुम।